بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ القصص میں قارون کو اور آج کے دولت مند لوگوں کو کیا 5 نصیحتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قارون کون تھا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل SN سیالکوٹی کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ سکے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ بنی اسرائیل میں کا تھا، لیکن فرعون کا یہ سرکاری عہدیدار تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل میں سے ایک مخبر یعنی کنٹرول کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو انہی میں سے اس کو سرکاری عہدہ دے کر اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور اس نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت بڑا مال و دولت اکٹھا کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ جو 5 نصیحتیں ہیں جو آج کے دولت مند لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی نصیحت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یحب الفارحین، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو، دولت کا گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، بیواؤں کا خیال رکھو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو دولت دی ہے اس میں محتاجوں، مسکینوں، غریبوں کا اللہ نے حصہ دیا آپ کو۔ اگر آپ اس کا حصہ دار نہیں کریں گے، لوگوں کی اعانت نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ دولت واپس لے لے گا۔ اور نمبر 3 پہ ہے وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور مت بھولو دنیا سے اپنا حصہ۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو مال و دولت دیا ہے اسے اپنے اہل و عیال اور اپنی ذات پر بھی خرچ کرو۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ قارون بہت کنجوس اور بخیل تھا، جس کو اپنی دولت کے کم ہونے کا ڈر کی وجہ سے اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو خرچ بھی کرو، ایک حد لمٹ میں رہتے ہوئے۔ فضول خرچی اور اسراف سے بھی اللہ نے منع کیا۔ نمبر 4 پہ ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے تو یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے، لہذا تم بھی لوگوں پر احسان کرو اور اپنے پرائے کی تفریق و تخصیص کیے بغیر غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کو اپنی عادت بنا لو، اپنا شعار بناؤ۔ اور نمبر 5 پہ ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کون سا فساد تھا جس میں قارون ملوث تھا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات کو اپنی قوم پر، لوگوں پر لاگو کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے آپ ہمتاً کو مصروف تھے، کوششوں میں مصروف تھے، اپنی نبوت کے فرائض انجام دے رہے تھے، لیکن اس کے چند لوگ آپ کے ساتھی تھے اور کچھ لوگ آپ کے مخالف تھے، اور مخالف لوگ آپ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے میں پیش تھے۔ انہی میں ان کا سرگنا جو تھا وہ یہ قارون تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبیہ منع کیا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ،
یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو جو اللہ نظام لاگو کرنا چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اس نظام میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کو فساد فی الارض سے تنبیہ دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں گئے تو مدینے کے منافقین نے بھی آپ کے نبوت کے جو کام تھے، جو رسالت کے کام تھے، ان میں رکاوٹ پیدا کرنے کی بڑی کوشش کی اور آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا نا کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں یہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں۔ تو یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے جو بھی مذہبی تنظیمیں یا جماعتیں کام کر رہی ہیں دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تبلیغ کے لیے، سنت کے پرچار کے لیے، سنت کے عروج کے لیے جو کام کر رہی ہیں، ان جماعتوں کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ اگر ہم ان جماعتوں یا تنظیموں کے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے اور ایسے کام کریں گے جس سے ان کی دل آزاری ہو، ان کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو، تو یہ فساد فی الارض ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی مذہبی تنظیم، ایسی تنظیم جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہی ہو اور قرآن و سنت کا نظام دنیا میں لاگو کرنا چاہتی ہو، اس کے کام میں کبھی بھی رکاوٹ کھڑی نہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کے کام میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جماعتوں کی معاونت کریں، ان کے کام میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان کے کام میں آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے تو ان کی مخالفت بھی نہ کریں، بس یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہم عتاب میں آ جائیں، اپنی دنیاوی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے ہم کو ایسی بات کر بیٹھیں، ایسا کام کر بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہو اور ہم اللہ کے عتاب میں آ جائیں۔ السلام علیکم ناظرین۔